بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب روح کمال پہ پہنچ جائے تو پھر مکان زمان ختم ہو جاتا ہے۔ روح کمال پہ، علم بھی وہیں سے آئے جہاں علم اترتا ہے۔ اگر آپ کاغذ کو پھینکیں، کاغذ کہاں تک جائے گا؟ کیونکہ کاغذ میں وزن نہیں ہے، وہ یہیں گر جائے گا۔ اور اگر پتھر پہ کاغذ کو باندھیں اور پھر پھینکیں تو بہت دور تک جائے گا۔ جب کوئی چیز بھاری ہو تو ہلکی چیز کو وہ لے کے آگے بڑھ جاتا ہے۔ جب بدن بھاری ہو تو روح فجر میں بھی نہیں اٹھ پاتی۔ جب بدن بھاری ہو، گناہوں کا بوجھ ہو تو فجر میں بھی اٹھا نہیں جاتا۔ کروٹ بدلا، پھر سو گیا، پھر کروٹ۔ بھائی انسان ہے، 6 فٹ کا آدمی ہے، کھاتا پیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، فجر میں نہیں اٹھا جا رہا۔ کیوں نہیں اٹھا جاتا فجر میں؟ کیوں؟ بھاری ہے نا۔ لیکن جس کی روح بھاری ہو اس کا بدن لطیف ہو جاتا ہے، اس کا بدن لطیف ہو جاتا ہے، اسے اٹھانا نہیں پڑتا، وہ انتظار کرتا ہے۔ اسے اٹھانا خود کھلتا ہے، اسے الارم کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ کہیں اور سے رابطے میں ہوتا ہے۔ جب روح بھاری ہو جائے، بدن کو اٹھا لیتا ہے۔ علامہ امینی رضوان اللہ تعالی علیہ دمشق میں علماؤں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، دوسرے مذاہب۔ کسی نے کہا کہ آپ مولا کائنات کے بارے میں بہت زیادہ بڑھا چڑھا دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کیا بڑھا چڑھا دیتے ہیں؟ کہا آپ کہتے ہیں کہ ہر رات 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے مولا کائنات۔ تو کہا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں۔ کہا کیوں؟ یہ تو میں پڑھ سکتا ہوں۔ علامہ امینی نے کہا یہ تو میں پڑھ سکتا ہوں، جبکہ ان کی ٹانگ میں مشکل تھی۔ انہوں نے شروع کی، ابھی آدھی رات نہیں گزری 500 رکعتیں پوری تھیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں ہم مان گئے۔ کہا نہیں اب میں پوری پڑھوں گا۔ تو ان سے کسی نے پوچھا آپ بھی ہر رات 1000 رکعتیں پڑھتے ہیں؟ کہا نہیں میں ہر رکعت نہیں پڑھتا ہر رات۔ کہا پھر؟ کہا میں نے کہا مولا جانے اور رکعتیں جانے۔ جب روح بھاری ہو، بدن تھکتا نہیں ہے، قیام میں ہے تو قیام میں ہے، رکوع میں ہے تو رکوع میں ہے۔ کیسے؟ آیت اللہ نخود کی اسوانی مشہد مقدس میں امام کے حرم میں دفن ہے۔ خادم کہتا ہے مجھے انہوں نے کہا کہ میں چھت پہ نماز پڑھ رہا ہوں، سردیوں کی راتیں، فجر سے پہلے کھول دینا۔ میں سو گیا، میں اٹھا، برف، شدید برف، میں نے دوڑتے میں گیا، دیکھا رکوع کی حالت میں ہے، پیٹھ پہ 1 فٹ برف ہے، اور سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی العظیم۔ کیا ہے؟ روح بھاری ہے، بدن رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ روح جب بھاری ہو جائے بدن کو لے جاتی ہے، بدن کو لے جاتی ہے۔ کیسے؟ اس نے یہی تو کہا آپ پلک جھپکے میں لے آؤں گا۔ روح بھاری تھی، تخت بلقیس کو لے آئی بغیر کہے۔ عزیزان محترم، یہ علم کیسے ملتا ہے؟ کیسے میں اپنی روح کو بھاری کروں؟ میں کیسے ہو کہ میں بھی کچھ تو کروں اپنی زندگی؟ کچھ نہیں تو چلو نماز ہی اچھی پڑھ لوں۔ کیسے؟ راوی بیٹھا ہوا ہے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد۔ امام کی خدمت میں کہا مولا یہ کون سا علم ہے؟ یہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ اس شخص کے پاس آصف ابن برخیہ تھا، حضرت سلیمان کا وصی تھا،
کہا کہ یہ کون سا علم تھا جو قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا؟ مولا یہ کون سا علم ہے؟ تو امام فرماتے ہیں اس کے پاس جو علم تھا وہ قطرہ تھا، ہم اس علم کا سمندر ہیں یار، ہم اس علم کا، یعنی جو ہمارے پاس آئے گا ہم بھی اس کو یہ قطرہ دے دیں گے۔ وہ آصف ابن برقیہ تھا، آیت اللہ مظاہری کہتے ہیں جابر ابن جوفی کوفہ کا رہنے والا شخص کہتا ہے جابر میرا دل چاہتا ہے میں امام کی زیارت کروں۔ کہاں ہے؟ کوفہ میں ہے۔ امام کہاں؟ کہا مدینہ میں۔ جابر نے کہا آؤ میرے ساتھ۔ کہا چلو تو صحیح، تھوڑا سا چلے۔ کہا آنکھیں بند کرو، آنکھ بند کی، آنکھ کھولو، اگلا قدم کوچہ بنی ہاشم مدینہ میں کھڑا تھا۔ جسے قطرہ دے دیں روح بدن کو لے جاتی ہے۔ سولو کر دیا میں نے آپ کے لیے اتنی آسانی سے، میرے لیے بھی یہ پہلے مسئلہ سولو، مجھے بھی استادوں نے سکھایا تو میں نے آپ کو سکھا دیا سولو۔ آیت اللہ بہجت کبھی مشہد میں، کبھی کم میں، کبھی ادھر ہیں کبھی ادھر ہیں، کیا روح، کوئی مشکل نہیں۔ جانور تو یوں لرز کر جاتے، پرندے ایک جگہ سے دوسری جگہ بہت تیزی سے کرتے ہیں۔ پانی پہ چلنا کمال تھوڑی ہے، چونٹیاں بھی چلتی ہیں پانی کے اوپر۔ مولانا صاحب اتنا کمال سے کہا کے کہہ رہے ہیں کمال نہیں ہے۔ کمال نہیں ہے، کمال کیا ہے؟ کمال تو ہے یہ امام سجاد نے کیا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، بس تو راضی رہے پروردگار۔ صحیفہ سجادیہ میں امام فرماتے ہیں یا غنی الاغنیاء، اے بے نیازوں میں سب سے بڑے بے نیاز، زنا افقر الفقراء۔ کمال ہے، یہ ہے کمال۔ رسول خدا فرماتے ہیں فقری فخری، میرا فقر، میری محتاجی میرا افتخار ہے، یہ ہے کمال۔ وہ کہتا ہے سب تمہارے لیے، یہ سب تمہارے لیے، سب تمہارے لیے، یہ تم میرے لیے ہو، میرے لیے۔ اذان کہاں ہے یہ خدا میری زندگی میں کہ جس کو میں یہ سجدہ کروں؟